للآخرة خير لك من الأولى. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. گرامی قدر سامعین، اسٹیج پر جلوہ فرما بزرگ علماء کرام، فاضلین عظام، مشائخ کرام، جن احباب گرامی کا میں نام جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں ان سارے بزرگوں کو، سارے علماء و مشائخ کو سبق سنانے کی نیت سے کھڑا ہوا ہوں، اور آپ حضرات سے چند باتیں چند منٹ کے لیے کرنے کے لیے کھڑا ہوں، کیونکہ ہمارے اصل مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں، اور میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں اپنی عرضی پیش کروں. بالخصوص شکر گزار ہوں استاذ العلماء، عالم باعمل، عالم شریعت حضرت علامہ مولانا محمد عالم قادری رضوی دام ظلہ و اقبالہ. اسی طرح میرے انتہائی مشفق و مہربان برادر مکرم استاذ العلماء فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب قاسمی زید شرفہ، آپ کے بلوچستان میں انتہائی واجب القدر، اور جن کو میں چھوٹی عمر سے چہرے سے بھی پہچانتا ہوں، نام سے بھی پہچانتا ہوں، سید السادات حضرت علامہ سید شجاع الحق قادری. اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں، عروج میں مزید بلندیاں، نور و عرفان نصیب فرمائے. عمر چھوٹی میری، آغاز یہیں سے گفتگو کا. غالباً میری عمر 26 سال ہوگی. یہاں بزرگ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اور اللہ کریم نے ہر ایک کو اپنے خاص وقت کے مطابق عروج نصیب فرمایا. اور میں آپ کو مثال سے آگے بات اپنی کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اسکولنگ سسٹم میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر وہ JEST جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر اپوائنٹ ہوتے ہیں، نارمل طور پر ان کا 14واں اسکیل ہوتا ہے. زندگی جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، علم بڑھتا جاتا ہے، ان کا اسکیل پروموٹ ہوتا جاتا ہے. کبھی وہ 16 میں، کبھی 17 میں، کبھی 18 میں. ایوریج عمر، اوسطاً عمر کو دیکھ لیں، جو نارمل ہمارے ہاں عمر ہوتی ہے 60-70 سال میں دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے. پر دیکھو 25 سال کا اپوائنٹ ہوا ٹیچر اگر 50 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرمنٹ اگر لے بھی لے، 20ویں اسکیل پہ پروموٹ ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پروفیسر بن گیا ہے. یہ 25 سال کا میرا اور آپ کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کا عروج ہے، جن کی عمر بھی زیادہ سے زیادہ 60-70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال کے بعد زیادہ سے زیادہ دنیا سے چلا گیا. یہ میرا اور آپ کا نکموں کا عروج ہے، جن کو رب نے اپنا محبوب اکبر بنایا ہے. ان کا عروج کتنا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ فرمایا محبوب پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ گھڑی کا آغاز کرتے ہیں عالم ارواح سے۔ میرا اور آپ کا محبوب اکبر پر نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا محبوب پیارے وہ منظر یاد کرو جب اللہ نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما دوں۔ آیت پڑھنے کا وقت نہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اگر اس وقت میں کہ جب کتاب و حکمت عطا کر چکا، نبی بنا کے دنیا میں بھیج چکا، اگر میرا محبوب اعظم تشریف لے آئے، پھر تم نے اس نبی کی عظمت کا چرچا کر کے اسی کی نبوت کا پیغام آگے عام کرنا ہے۔ یہ اعلان کب ہو رہا ہے؟ عالم ارواح میں۔ ابھی دنیا سجی نہیں، دنیا سجی نہیں، ابھی عالم ارواح میں جہاں روحیں تھی، ہمارے جسم نہیں بنے تھے، وہاں بھی میرے محبوب کی عظمت کا عالم یہ ہے۔ میرا تیرا چرچا دنیا کے اندر رہتے ہوئے 60-70 سالوں میں اگر شہرت کا درجہ دیکھ لو، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اینڈ مار کے 5 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ تک جاتا ہے۔ میرے محبوب کی ابتدا دیکھ، اللہ کریم نے کتنے عظیم لوگوں سے ان کی نبوت کا اور رسالت کا، ساتھ میں ان کی تائید کا وعدہ لیا ہے۔ کم و پیش 1,24,000 میرے محبوب کے ابھی نور مقدس روح انور سے ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ 1,24,000 اس وقت، وہ بھی ہم جیسے عام لوگ نہیں، نبیوں سے جو ساری مخلوق میں سب سے افضل رسولوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ سوچ میرے محبوب کی ابھی اس سے پیچھے ابتدا نہیں، یہاں سے بھی ابتدا کو اگر دیکھ لیں تو عالم ارواح میں 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام سے وعدے کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے چلتے جائیے، جناب آدم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، میرے نبی کا چرچا کتنا ہوا ہوگا؟ پھر پڑھوں گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، عالم ارواح میں 1,24,000 انبیاء کرام سے وعدہ، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پے در پے یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا ہوا۔ آگے چلیے، آج 2023 چل رہا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے اگر عیسوی کو کاؤنٹ کیجئے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسوی کو کاؤنٹ کیجئے کہ بالفرض جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر بلند ہونے کے بعد عیسوی کا آغاز ہوا ہے، میرا اور آپ کا پروموشن ہوتے ہوتے 60 سال میں 20ویں اسکیل پہ پہنچ جائیں۔ میں پہلے عرض کر دوں، نبی اسکیل کا محتاج نہیں، لیکن 60 سال میں تیرا پروموشن اتنا دنیا کے اعتبار سے 20ویں اسکیل پہ پہنچ جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بلندی آسمان کے بعد سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت تک عرصہ گن لیں، رب نے محبوب کو کتنی بلندی عطا فرمائی ہوگی۔ پہلے کیا مقام، پھر آگے چلیے 1444-45 ہجری حضور علیہ السلام کے وصال مقدس کے بعد سے لے کر اب تک اتنا ہی زمانہ گزرا، کتنا پروموشن ہوا ہوگا مقام میں، کتنا بڑا ہوگا مقام۔ قرآن پاک یوں ہی بیان نہیں کرتا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے نبی کی پہچان اس طرح کرائی۔ کیسے کرائی؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔
فرمایا ہم نے اپنے نبی کی ایسی پہچان کرائی تھی اہل کتاب کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے. سوچیں بیٹے کو بندہ کیسے پہچانتا ہے؟ نام سے، چال سے، ڈھال سے، شکل و صورت سے، اٹھک بیٹھک سے. نبی کی پہچان اس وقت اتنی تھی، آج کتنا بلند ہوا ہوگا مقام. سانحہ مستونگ اہل بلوچستان سب سے تعزیت، اس لیے کہ نبی کا ذکر بم دھماکوں سے کم نہیں ہوتا، رب اور بلندی عطا فرما دیتا ہے. میرے رب کا وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی محبوب پیارے پچھلی گھڑی سے زیادہ عظمت والی ہے. یہ ساری دنیا کا حساب دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، میرے نبی کی عظمت کو اس کے مطابق دیکھتے چلے جاؤ، کم نہیں ہو سکتی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے امام، آپ کے امام مجدد دین و ملت امام عشق و محبت نے ایسے نہیں کہا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو. میرے امام کا انداز دیکھ. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کئی صدیاں ایسی آئیں، رسول تشریف لاتے گئے، پھر دوسرے رسول، پھر دوسرے رسول، نبی تشریف لاتے گئے. پر اب کیا ہوا؟ چاند بدلی کا نکلا ہمارا. اب عروج وہی شروع ہے. پھر میرا امام کس انداز میں انبیاء سے عرض کرتا ہے؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. مالک کون؟ نبی رسول. انبیاء سے عرض کروں کیوں مالکو. کیا پیغام ہے اگلا؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی. جو ہمارا نبی بن کے تشریف لایا آپ کا بھی نبی ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا مقام مرتبہ؟ نبیوں سے پوچھ رہے ہیں میرے امام عرض کر کے. پھر وہ کہتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی. اس کو اگر ایک جملے میں سمیٹوں تو یوں عرض کر رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام میرے امام کے عرض کرنے پہ کہ پوچھنا چاہتے ہو نبی کا مقام کتنا، کیا تمہارا نبی ہمارا نبی ہے انبیاء کا کہ نہیں؟ فرمایا یوں عرض کر دیے جاتے ہیں کہ فرمایا جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. کوئی خدا کی خدائی سے باہر نہیں ہے، رب کے عطا کردہ مقام کے مطابق مصطفیٰ کی مصطفائی سے بھی باہر کوئی نہیں. یہ رب نے عطا کیا ہے، میرے اور آپ کے محبوب کو عطا کیا ہے. یار یہ تو دنیا ہے، جہاں دنیا میں میرے محبوب علیہ السلام کا اللہ کریم نے اتنا مقام بلند اور مرتبہ بلند کیا ہے. سوچئے ذرا دنیا میں ابھی اور بھی سال آنے والے ہیں. سیدی امام اہل سنت کی تحقیق کے مطابق تو 1837 ہجری میں پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان ملک باقی نہیں رہے گا. 1837 ہجری میں ابھی تو 400 سال اور بھی باقی ہیں، ابھی تو 400 سال اور بھی باقی ہے. میرے نبی کا مقام آج دیکھو، بلوچستان کا شہر خزدار بھی دیکھو، مستونگ بھی دیکھو، وہ صحرائی میدان جہاں شاید بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام ڈوب چکے ہوں گے، میرے نبی کا مقام اور مرتبہ ویسے ہی بلند و بالا ہوتا جا رہا ہے. کبھی بھی نہیں، میرے نبی کا مقام بلند و بالا ہوتا ہی جا رہا ہے. نبی کی عظمت کو کبھی روکا نہیں جا سکتا، نہ کسی کی دہشت گردی کے ذریعے، نہ کسی کے کوئی پیسے خرچ کرنے کے ذریعے. نبی کا مقام بلند تھا، بلند ہے اور رہے گا.
یہ صرف دنیا کی بات ہے. اب آقیے قیامت کا منظر سارے انبیاء کرام کے پاس گھوم گھوم کے تشریف لائیں گے. اذهبوا الى غیری کا جواب ملے گا. آخر میں جب اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام دے کے محبوب پیارے کی طرف ساری امت کو بھیج دے گا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی دل میں کیوں نہیں ڈال دیتا کہ جاؤ محبوب اکبر کے پاس چلے جاؤ, بگڑی بن جائے گی, حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اگر ہمیں مفت میں چیز مل جائے, محنت نہ ہوئی ہو, قدر نہیں ہوتی. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک گھومتے رہیں گے. جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے قدر ہوگی. یہ ہے وہ عظمت والا نبی جن کے ڈنکے دنیا میں بچاتے تھے. آج بھی اللہ کریم نے اس در کا ہمیں آج بھی محتاج بنایا ہے. بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ دنیا بھی رب نے اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے بنائی ہے, اور عالم محشر بھی سجے گا تو پھر بھی محبوب کے عظمت کے ڈنکے اس وقت بھی بجتے رہیں گے. سلام ہے ان مستون کے شہداء اور علماء اور مفتی سعید احمد حبیبی صاحب کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امت میں ایک بار پھر نبی کے عشق کو اور بڑھا دیا ہے, اور بڑھا دیا ہے. رکنے والا نہیں, تھمنے والا نہیں, بس یہی جذبہ لے کے لحد میں بھی جانا ہے اور اسی سے بیڑے پار بھی ہونے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.